اگر آپ پی ٹی آئی کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور وہ جو ڈیمانڈز کرتے ہیں اس پہ اگر جائیں گی تو پھر تو وہ نیور اینڈنگ ہوں گی، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. اسی طرح پی ٹی آئی آپریٹ کرتی ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی، وہ پارٹی آف ڈراما ہے. جب تک وہ ڈراما کریٹ نہیں کرتے تب تک ان کی جو فین فالوئنگ ہے، ان کی جو سپورٹرز ہیں، وہ اس طرح ایکٹیویٹ نہیں ہوتے. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملک میں بلکہ دنیا بھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو، پی ٹی آئی اس کی وکٹم بن کے سامنے آتی ہے اور وہ فل ڈرامیٹک انداز میں سامنے آتی ہے، اور ان کی جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جو کالز ہوتی ہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں، وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں. یہاں پہ کمیشن بنا، سب سے پہلے پی ٹی آئی نے کمیشن کو ریجیکٹ کیا. اب فل کورٹ بنی ہے تو فل کورٹ کو بھی وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. یہاں وہ رک نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریزائن کر دیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں اگر فل کورٹ بھی بنے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کا حصہ نہ بنے. تو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ تو نہیں ختم ہوں گی. ایک ایسا ہی ہے جیسے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، مطلب ان کا کوئی نہ وہ اس میں انہوں نے لیٹر لکھا ہے، نہ وہ گریفڈ پارٹی ہیں، نہ ان سے ڈائریکٹلی معاملہ جڑتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ہنگامہ وہ کر رہے ہیں. سو میرا نہیں خیال ہمیں پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈز ہیں یا جو وہ کر رہے ہیں اس کو لے کے یا اس کو ایک ریزنیبل ڈیمانڈ سمجھنا چاہیے. آف کورس وہ اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں. جو بھی ملک میں سچویشن انہیں فومو ہو جاتا ہے کہ ہم کیوں نہیں سینٹر اسٹیج، سینٹر آف اٹینشن ہم کیوں نہیں ہیں. سو دیٹ از پی ٹی آئی. اور میرا خیال ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہے ریزنیبلی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل درست نہیں ہے. کیوں؟ دو وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ جو ایک حیرت بھی مجھے ہوتی ہے وہی ڈبل سٹینڈرڈز، کہ جب پہلے چیف جسٹس بندیال ہوتے تھے وہ تو 3 رکنی بینچز بناتے تھے اہم ترین معاملات کے لیے، اور پھر تب جب لوگ کہتے تھے کہ آپ تھوڑا بینچ 3 سے 5 بھی کر دیں، یا فل کورٹ کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، لارجر بینچز کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، تو یہ کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کی وکلا کی طرف سے کہ پریروگیٹو چیف جسٹس کا ہے. تب صرف چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہوتا تھا اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک رولز نہیں بدلتے. آپ کون ہوتے ہیں ان کی وزڈم کو سوال اٹھانے والے؟ تو اب یہاں پہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اکیلا فیصلہ نہیں کرتے، وہ تو ایک 3 رکنی کمیٹی ہے جو فیصلہ کرتی ہے. پھر بھی خوش نہیں ہے پی ٹی آئی والے. دوسرا علینا، جو یہ فیصلہ ہوا یہ ہے کہ جو اویلیبل ججز تھے اسلام آباد میں وہ سب ہیں اس بینچ پہ. تو یہ بھی ایک ہے کہ اگر یہ ارجنسی ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک ارجنٹ رسپانس ڈیمانڈ کرتا ہے، تو پھر بہتر ہے جلد سنا جائے یہ معاملہ. تو جو ججز اویلیبل تھے وہ اس بینچ پہ ہیں. اور آخری، کیونکہ ایک پاسبلٹی ہے کہ جو بھی آرڈر پاس ہوتا ہے اس کے بعد اپیل اس کی ہو سکے، تو اگر آپ فل کورٹ بنا دیں گے تو اس کے بعد اپیل نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے شاید 7 رکنی جو بینچ ہے وہ بنایا گیا. سو اس کو مجھے نہیں معلوم پی ٹی آئی کس طرح ایڈریس کرے گی، کیونکہ اب ہمارے پاس سپریم کورٹ کے بھی جو فیصلے 184(3) کے تحت آتے ہیں، چاہے وہ سو موٹو ہو چاہے وہ پٹیشنز پہ ہو، اس کے بعد بھی اپیل لائے کرتی ہے سپریم کورٹ میں بھی. سو یہ وجوہات ہیں جو مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ فل کورٹ نہیں بنائے گا. لیکن علینا 7 ججز کا سپریم کورٹ کا بینچ، جس میں اگر آپ یہ بھی سوچیں کہ سپریم کورٹ میں کیمپس ہیں، ججز کے مختلف لیننگز ہیں، ایڈیالوجیز ہیں، ان سب کی ریپرزنٹیشن ہے. اور آپ اسے کمپیئر کریں جو چیف جسٹس بندیال کے ٹائم پر، اس سے پہلے آپ کے پاس ہر بینچ میں آلموسٹ وہی 3 چہرے آپ کو نظر آتے تھے. وہ اب یہ صورتحال نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. شاید آپ کی نظر میں وہ پرفیکٹ سولوشن نہ ہو، لیکن اس کو کہنا، کنڈیم کرنا، اس کو ریجیکٹ کرنا، یہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بتائیں، حامد خان صاحب یہ رات کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ شاید درخواست بھی کریں 7 رکنی بینچ کے آگے کہ فل کورٹ بنا دیا جائے. پھر ان کی کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید جب بعد میں معاملات عید کے بعد آگے چلیں تو کراچی رجسٹری اور لاہور رجسٹری پہ جو ڈپیوٹیڈ ججز ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں اسلام آباد، تو شاید فل کورٹ بنا دیا جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ علینا اگر وہ ریکویسٹ کریں گے تو آف کورس سپریم کورٹ کے پاس یہ آپشن ہے، وہ اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے. لیکن اور اگین اگر فل کورٹ بن بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مجھے کنسرن 7 رکنی بینچ سے کیا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آپ معاملہ ڈیلے کرتے چلے جائیں گے، اس کے بعد اپیل کا بھی ایشو ہوگا. تو آپ کیوں ابھی یہاں پہ 7 جو ججز ہیں اس میں ایشو کیا ہے؟ 7 جو لارجر بینچ ہے یہ بھی ریئرلی سمجھ لیتے ہیں.